بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى ضوء ما ذكرنا في الحكم الشرعي في مبحث الوعد والمباعدة، فإن اتفاقية البيع الذي أنجز حسب القانون فيه نظر من عدة وجوه. کہتے ہیں ہم نے جو وعدہ اور مواعدہ کی بحث میں شرعی حکم ذکر کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فإن اتفاقیت البيع الذي أنجز حسب القانون فيه نظر من عدة وجوه، کہ جو اتفاقیت البيع کو برٹش قوانین کے مطابق اس کو مکمل قرار دے دیا گیا ہے، فيه نظر من عدة وجوه، اس میں کئی وجوہ سے نظر ہے، اعتراض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے برٹش قوانین نے یہ اتفاقیت البیع کو جس بنا پر جائز قرار دے دیا ہے، اس کو مکمل قرار دے دیا ہے، شرعی نقطۂ نظر سے اس میں کچھ اعتراضات اور کچھ سوالات ہیں۔ نمبر 1، الاول يمكن حسب القانون ان يكون البيع معلقا على شرط۔ قانون کے مطابق تو یہ ممکن ہے کسی عقد کو، کسی بیع کو معلق بشرط کیا جائے۔ وفي هذه الحالة يمكن، اور اس حالت میں پھر یہ بھی ممکن ہے حسب القانون الذي فصلناه، اس قانون کے مطابق جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ان ينتقل ملك المبيع الى المشتري بمجرد وجود الشرط، کہ مشتری کی ملکیت مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف بمجرد وجود شرط، صرف شرط کے پائے جاتے ہی منتقل ہو جائے۔ وكذلك يمكن ان يلزم المشتري الثمن بمجرد العقد، اور اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ محض عقد کے ہونے کی وجہ سے مشتری کے اوپر ثمن کو لازم قرار دے دیا جائے۔ ولو لم يتسلم المبيع عند فقدان الشرط الذي علق عليه البيع، اگرچہ اس نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا، عند فقدان الشرط الذي علق عليه البيع، اس وقت جب وہ شرط جس کے اوپر عقد معلق تھی وہ شرط نہ پائی جائے، وہ شرط مفقود ہو، تو شرط مفقود ہونے کی صورت میں اس نے مبیع کے اوپر قبضہ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کیا ہے، ثمن کو لازم کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی ثمن اس کے اوپر لازم کر دیا جائے۔ قانون میں اس کا امکان ہے، قانون میں اس کا امکان ہے۔ قانون میں نے بتایا نا، شرعی قانون کی بات نہیں چل رہی بھائی، بلکہ یہ برٹش قوانین کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کام تو ہو سکتا ہے، لیکن وہذا ممنوع شرعا، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ دونوں کام کیا ہے، ناجائز ہے۔ پہلی صورت کے معلق بشرط عقد قرار دے دیا تو شریعت میں معلق بشرط عقد جائز نہیں۔ دوسری صورت میں کہ بھئی مبیع تو ہے ہی نہیں اور خواہ مخواہ سے پیسے لے لیا جائے، اس کے اوپر لازم کر دیا جائے، یہ بھی شریعت نہیں مانتی۔ لأن العقد في حالتين معلق، اس لیے کہ عقد دونوں حالتوں میں معلق ہے۔ وتعلیق البيع على شرط لا يجوز، اور بیع کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز نہیں ہے۔ فإن الشرع يراعي حق الجانبين، اس لیے کہ شریعت دو طرفہ لوگوں کے حق کی رعایت رکھتا ہے، یہ کمال ہے شریعت کے کا۔ اچھا، ولو كان احدهما احمق، اب اگر ان میں سے کوئی اتنا بھی وقوف ہو، الى حد ان يرضى بشراء فرصة فقط، کہ وہ صرف اور صرف متوقع چانس کو خریدنا چاہتا ہے، لأن ذلك يؤدي الى القمار، چونکہ یہ جوئیں کی طرف معاملہ کو لے کر جاتا ہے، ولا يبقى بيع، پھر یہ بے باقی نہیں رہے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ صرف اور صرف ایک چانس، ایک موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، صرف اس بنا پر وہ پیسے دیتا ہے اور جو ہے نا اس موقع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے کوئی بھی وقوف ہو، لیکن چونکہ اس میں مبیع ہے نہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ معلق بشرط ہے، اب وہ مبیع وجود میں ہے، اس کو ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، وجود میں آتی ہے کہ نہیں، اب وہ معلق ہے، متردد ہے، اور یہ صورت قمار کی ہوتی ہے، جوئے کی ہوتی ہے، جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا مذکورہ دونوں صورتیں شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں۔ الثانی،
دوسرا اعتراض یا دوسرا نقطہ شرعی طور پر اس قانون کے مطابق اتفاقیت البیع کے مکمل ہونے پر یہ ہے، ان کانت الاتفاقیت مواعدۃ لانجاز البیع فی تاریخ لاحق، اگر اس اتفاقیہ کو صرف وعدہ قرار دے دیا جائے دو طرفہ، لانجاز البیع فی تاریخ لاحق کہ آنے والے تاریخ میں عقد کو مکمل کر دیا جائے گا، صرف اس کا وعدہ قرار دے دیا جائے، او عند وجود بعض الشروط یا بعض شرط پائے جانے کے وقت عقد کو تام کر دیا جائے گا، فإن هذه المواعدة ملزمة للطرفین، تو یہ معاہدہ جو ہے دو طرفین کو لازم ہے۔ وقد ذکرنا ان الاصل فی الوعد انه ليس ملزما فی القضاء، ہم نے پہلے یہ ذکر کر دیا کہ وعدہ دو طرفہ وہ لازم قرار نہیں دیا جا سکتا، البتہ یک طرفہ لازم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں؟ وقد ذکرنا الاصل فی الوعد انه ليس ملزما فی القضاء، اچھا ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ وعدہ جو ہے قضاءً یہ لازم نہیں ہے، وعدہ قضاءً لازم ہے ہی نہیں، ولیکن یجوز جعلہ ملزما عند حاجت تجاریت حقیقیت، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ ضرورت کی بنا پر اس کو دو طرفہ لازم بھی قرار دیا جا سکتا ہے، تجارتی ضرورت کی بنا پر۔ دیکھو بتلانا کیا چاہ رہے ہیں حضرت، بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل فیصلہ ہمارا یہی تھا کہ وعدہ دو طرفہ قضاءً لازم نہیں کیا جا سکتا، قضاءً لازم نہیں کیا جا سکتا، البتہ ضرورت کی وجہ سے قضاءً لازم کیا جا سکتا ہے، وہ تب جب وہ ضرورت حقیقی ہو، وہ ضرورت کیا ہو؟ حقیقی ہو، اور یہاں ہر صورت میں اس قانون نے اجازت دی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لازم کر سکتے ہیں۔ اچھا فإن دعت الحاجة إلى ذلك في الحالات التي ذكرناها في المبحث الماضي جاز، اگر ضرورت پڑے إلى ذلك اس چیز کی طرف کہ دو طرفہ قضاءً بھی وعدے کو لازم کیا جائے، اس کی ضرورت پڑے فی الحالات التي ذكرناها، ان حالات کے اندر جن کو ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے، فی مبحث الوعد وعدے کے بعض کے اندر جازہ، تو پھر جائز، ویسے جائز نہیں۔ نمبر 3 الثالث، نمبر 3 البیع ينعقد حسب القانون تلقائیا فی ذلك التاریخ، قانون کے اندر یہ بات ہے کہ جیسے ہی وہ طے شدہ تاریخ آئے گی بے خود بخود ہو جائے گی، بے خود بخود ہو جائے گی۔ او عند وجود الشرط، یا جو شرط الذي اتفق علیہ فی الاتفاقیہ، وہ شرط جس کے اوپر اتفاقیت البیع کے وقت انہوں نے کیا کیا ہے؟ بے کو معلق کیا ہے، جن کے اوپر اتفاق کیا ہے، اس شرط کے پائے جاتے ہی خود بخود عقد تام ہو جائیں، ولا يحتاج الى ایجاب وقبول، کہتے ہیں ایجاب و قبول کے سرے سے محتاج ہی نہ ہو، ولا يجوز ذلك شرعا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، بل یجب ان یکون هناك ایجاب وقبول من جدید، بلکہ یہاں لازمی ہے کہ اثرنو ایجاب و قبول ہو، او ما یقوم مقامہما من التعاطی، یا تعاطی پائی جائے۔ اب دیکھو یہاں ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک لازمی ہے، اور قانون کے مطابق یہ لازمی نہیں ہے، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ قانون کے مطابق آج 20 تاریخ ہو گئی، رات کے 12 بجے تاریخ بدل گئی، ٹھیک ہے، لہذا 12 بجے سے وہ مبیع آپ کی ملکیت میں آ گئی، اور جو ہے نا سمن جیسا آپ، ٹھیک ہے، اس پر قبضہ تو ابھی تک نہیں ہوا، نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ملکیت میں نہیں آئے، کیونکہ سمن تو ایسے متعین ہونے سے متعین نہیں ہوتے، لیکن آپ کے اوپر اس کا دینا لازمی ہو گیا، آپ کے اوپر اس کا دینا لازمی ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ مبیع ہلاک ہو گئی، خراب ہو گئی، یہ سارے کے سارے مشتری کی ذمہ چلے جائے گا، کیونکہ انتقالی ملکیت ہو گیا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن شریعت کے مطابق چونکہ جاب و قبول تو نہیں ہوا، اور تعاطی کے طور پر تسلیم اور تسلم بھی نہیں ہوا، لہذا اس وقت میں مبیعات چونکہ مشتری کی ملکیت میں نہیں آئی، لہذا کوئی نقصان پہنچے، کچھ بھی ہو جائے، وہ کسی کے اوپر ہے؟ بائع کے اوپر ہے۔ سمجھ گئے ان دونوں کے درمیان یہ فرق؟ ورنہ تعاطی آپ کہیں گے کہ بھئی تعاطی اور خود بخود پورا ہونا تو برابر جیسے نہیں، تعاطی کے لیے تسلیم و تسلم شرط ہے، اور خود بخود منتقل ہونے میں کیا ہے؟ تسلیم و تسلم شرط نہیں ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ الرابعہ، چوتھی بات یا چوتھا اعتراض،
انه لو تخلف احد الطرفین عن التزامه فی الاتفاقیہ، کہ اگر طرفین میں سے کوئی ایک اس التزام سے جو انہوں نے اتفاقیت البیع کے اندر کر دیا تھا اس کی خلاف ورزی کرے، کیا کرے؟ اس سے تخلف کرے، اس کی خلاف ورزی کرے، فإن القانون يفرض عليه تعویضا للجانب المتضرر۔ اب قانون فوراً کیا حکم لگاتا ہے کہ بھئی جو جانب متضرر ہے، جس کو نقصان پہنچا ہے، وہ خلاف ورزی کرنے والے کے اوپر اس کا عوض لگایا جائے، ڈائریکٹ فیصلہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فإن كان هذا تعویضا مقدرا، اب اگر یہ تعویضی مقدر ہو، مقرر شدہ معاوضہ ہو، بمعنى ان الطرفین اتفقا على مبلغه عند التوقيع على الاتفاقیہ، اس کی دوسرت بتلا دیتی نا کہ عوض مقدر کی، یا تو یہ کہ طرفین خود بخود عقد کے وقت مقرر کر دیں کہ بھائی اگر ہم میں سے کسی نے بھی بیع کی مخالفت کر دی، خلاف ورزی کر دی، تو اتنا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا، معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب بات سمجھ میں ایک صورت تو یہ ہے فإنه لا يجوز شرعا، اگر یہ دونوں طے بھی کر لیں تب بھی جائز نہیں ہے، کیوں؟ لأنه لا يعرف عند الاتفاقیہ مقدار الضرر الذي يصيب الطرف الآخر، اس لیے کہ طرف آخر کو جو ضرر پہنچے گا اس کا اب تک کوئی پتہ نہیں ہے، بے سبب تخلف، خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے طرف آخر کو جو نقصان پہنچے گا اس کی مقدار کا کچھ پتہ نہیں ہے، اب اس کے اوپر معاوضہ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ وَأَمَّا إِنْ كَانَ تَعْوِيضًا عَلَى الضَّرَرِ الْفِعْلِي، اب اگر اس بنا پر ہو کہ بھئی ضرر فعلی کی بنا پر معاوضہ ادا کیا جائے، ضرر فعلی میں نے بتلا دیا تھا جو اصلی نقصان ہوا ہے، جو اصلی نقصان ہوا ہے، فإنما يفرضه القانون والفرق بين الثمن المتفق عليه في الاتفاقية وبين سعر السوق في جميع الأحوال۔ اب یہ جو ضرر اصلی ہے، اصلی جو نقصان ہوا ہے، چلو اس کا معاوضہ ادا کرنا ہے، لیکن اس معاوضے کا فیصلہ کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا؟ تو قانون آپ کو بتلاتا ہے کہ ابھی جو طے شدہ قیمت ان کے درمیان طے شدہ ثمن ہے وہ اور بازار کی جو قیمت ہے، ان دونوں کے درمیان فرق تلاش کرو، ان دونوں کے درمیان فرق کو تلاش کرو، جو فرق سامنے آیا وہ معاوضہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ فإنما يفرضه القانون، قانون جو فرض کرتا ہے اس صورت میں، والفرق بین الثمن المتفق علیہ فی الاتفاقیہ، وہ فرق ہے اس ثمن کے درمیان جو اتفاقی کے اندر متفق علیہ ہے، وبین سعر السوق فی جمیع الاحوال، اور بازار کی جو قیمت ہے اس کے درمیان جو فرق ہے، ثمن متفق علیہ اور مارکیٹ قیمت میں جو فرق ہے وہی فرق حقیقی نقصان ہے، لہذا اس کی ادائیگی کا حکم کریں گے، ٹھیک ہے۔ سواء آخسر به الطرف الآخر بذلك المقدار ام لا، چاہے طرف آخر کو اس مقدار کا نقصان ہوا بھی ہے کہ نہیں، ہوا بھی ہے کہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ قیمت میں اور طے شدہ ثمن میں جو فرق ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے بھائی، حالانکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہوا ہوتا، جو فرق طے شدہ ثمن اور مارکیٹ قیمت کے اندر ہوتا ہے وہ حقیقی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی نقصان سے وہ کم ہوتا ہے یا کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ مثال کے طور پر یہ خود بتا رہے ہیں، فَلَوِ الْتَزَمَ زَيْدٌ فِي الاتفاقية ببيع طن من القمح $1000 إلى عمرو، مثال کے طور پر زید نے اتفاقیہ کے اندر یہ التزام کیا ببیع طن کے 1 ٹن خریداری ہوگی، من القمح کس کی؟ گندم کی، $1000 $1000 پر، الی عمر، یہ سپردگی کس کی طرف کرے گا؟ عمر کی طرف کرے گا، یہ دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا۔ وتخلف عمرو المشتری یوم انجاز البیع عن اداء الثمن وتسلم القمح، اب عمر نے جو کہ مشتری ہے بے تام ہونے کے دن ثمن کی ادائیگی سے اور گندم پر قبضہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وسعر سعر القمح $900 اور اس وقت جو ہے اس
ایک ٹن گندم کی قیمت $900 ہے. اب یہ کیا ہوا؟ فرق ہو گیا. 1000 روپے طے ہوئے تھے، $1000. اب یہ گندم بک رہا ہے کتنے کا؟ 900 کا. تو $100 فرق آ گیا نا دونوں قیمتوں میں. کہتے ہیں فإن القانون يفرض على عمر أن يدفع إلى زيد $100 في كل حال على كونه مقدار الضرر الفعلي. قانون فرض کرتا ہے، لازم کرتا ہے عمر کے اوپر کہ اب وہ زید کو $100 دے دیں، فی کل حال، ہر حال میں، علی کونہ مقدار الضرر الفعلی، کہ انہوں نے اس کو ضرر فعلی کی مقدار قرار دے دیا. بفرض انہ سیبیعہ فی السوق ب900، یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ اب اس کو بیچے گا کتنے پر؟ 900 پر. لہذا طے شدہ قیمت سے، ثمن سے $100 کم ہے، $100 کم ہے. لہذا وہ $100 کس سے لیے جائیں گے؟ مشتری سے لیے جائیں گے کہ اس نے وعدہ خلاف ورزی کی ہے. اب بات آئی سمجھ میں؟ فإن القانون يفرض على عمر أن يدفع، اچھا ب900 فيخسر 100. کہتے ہیں جب 900 پر بیچے گا تو $100 کا وہ نقصان کرے گا. ولكن يمكن، اب یہاں دیکھیں، ولكن يمكن أن يكون زيد لم يخسر فعلا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ زید کو نقصان ہی نہ ہو جائے. آپ نے تو فرض کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان یہ فرق ہے، لہذا وہ فرق ادا کر لے عمر. لیکن یہ ممکن ہے کہ بھی اس سے بھی فرق آپ نے وصول کر لیا، $100 آپ نے وصول کر لیے، اور زید کو کوئی نقصان بھی نہ ہو جائے. کیسے؟ فإن كان اشتراه ب800، مثال کے طور پر اگر اس نے یہ 1 ٹن گندم $800 کا لے لیا تھا، اور بات ہوئی تھی کس پر؟ 1000 پر. آگے $200 اس کو بچت. اب مارکیٹ کے اندر وقت مقرر پر وہ 900 کا بکا، تو $100 تو اس کو اور بچت میں پڑ گئے، $100 تو اس کو بچت میں پڑ گئے، لہٰذا اس کا تو نقصان تو نہیں ہوا. تو آپ کیسے کہہ رہے کہ ہر صورت میں عمر $100 حوالہ کرے گا، اور یہ اس لیے حوالہ کرے گا کہ یہ اس کا نقصان اصلی ہے، حالانکہ یہ نقصان اصلی تو نہیں ہے، نقصان اصلی تو نہیں ہے. فباعه فی السوق ب900، ابھی اس نے لیا تھا کتنے کا؟ 800 کا، اور ابھی بکا کتنے پر؟ 900 پر. ٹھیک ہے. فربح 100، لہذا $100 تو اس نے کما لیے، نفع کر لیا. ایک صورت. او بأن وجد مشتریا اشتراہ ب1000. ٹھیک ہے بھائی، مارکیٹ میں تو قیمت ابھی 900 ہے، لیکن ہو سکتا ہے بھائی ایک آدمی مارکیٹ کے جمگھٹوں کے اندر نہیں پڑنا چاہتا، آپ کے گھر میں آپ سے اس کو $1000 کا خریدنا چاہتا ہے، تو آپ کو تو نقصان تو نہیں ہوا. آپ نے عمر سے $100 کیسے، $100 کیسے لے لیے؟ اب بات سمجھ میں نہیں ہے. او بأن ازدادت قیمته الى 1000 في اليوم الآتی بعد التاریخ المحدد. یہ بھی ہو سکتا ہے آج ہم مارکیٹ میں گئے کہ بھئی قیمت 900 ہے، آپ نے کہا چلو یار آج نہیں بیچتا، کل بیچوں گا. کل گئے، اور وہ کل جو ہے نا پاکستان کی حکومت میں ایک پہلی تاریخ تھی، اور ہر پہلی تاریخ کو مہنگائی ہوتی رہتی ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. لہذا اب $100 قیمت مہنگی ہو گئی تھی. اب کیا ہے؟ کل جو ہے نا 900 کی بک رہی تھی، اب کتنے کی بک رہے ہیں؟ $1000 کا بک رہا ہے، لہذا بائے کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو آپ نے جو $100 لے لیے عمر سے، مشتری سے، کس بنا پر ہوئے؟ اب بات سمجھ میں نہیں. یہ اصلی نقصان تو نہیں ہے، یہ اصلی نقصان تو نہیں. تو سمجھ گئے نا بھائی؟ یہاں دیکھیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس نے عمر سے کیا لے لیے؟ $100 لے لیے. بیان ازدادت قیمته الى 1000 في اليوم الآتي بعد التاريخ المحدد، والذي أجازه العلماء المعاصرون عند الحاجة في جعل البعض ملزما أن يتحمل الخسارة الفعلية التي أصاب الطرف الآخر بسبب التخلف. کہتے ہیں علماء نے جو اس کو جائز قرار دے دیا نا، معاصر علماء اکرام نے، ضرورت کے وقت فی جعل الوعد ملزما، کہ وعدے کو لازم قرار دے دیا جائے. کس بنا پر؟ ان یتحمل خسارۃ الفعلیہ، کہ وہ خسارہ فعلیہ جو واقعتاً ملنے والا اصلی نقصان ہے وہ برداشت کیا جائے.
التی اصابت طرف الآخر، جو طرف آخر کو پہنچا ہے بسبب التخلف، خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. وهو ان يضطر الى البيع في السوق بسعر اقل من تكلفته، کہتے ہیں کہ وہ اس کے بیچنے کے لیے مجبور ہو بازار کے اندر اس قیمت پر جو اس کی اٹھائی ہوئی قیمت سے کم ہے، اٹھائی ہوئی قیمت سے کم ہے، یعنی جس قیمت پر اس نے اٹھایا ہے اب اس قیمت پر نہیں بک رہا بلکہ اس سے کم پر بک رہا ہے، تو یہ کیا ہے، اور اس بیچنے کے لیے مجبور بھی ہے، اور وہ بیچنے کے لیے مجبور بھی ہے. تو اب اس صورت میں یہ جو اصلی واقعی نقصان دوسرے آدمی کو اس آدمی کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ملا ہے، اس نقصان کا ازالہ وہ کرے گا، اس کا معاوضہ وہ ادا کرے گا. اس کی ایک مثال سمجھے بھائی. ایک آدمی ہے، وہ مال لا رہا ہے، آپ نے اس سے معاہدہ کیا ہے کہ 10 تاریخ کو آپ مجھے مال حوالے کریں گے کراچی صدر بازار میں، دونوں کا معاہدہ ہوا. وہ آدمی چلا گیا پشاور میں مال تلاش کرتے کرتے مال تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد اس نے ٹرک کے اندر بھرا اور کراچی صدر لے کر آیا. اب اس نے لینے سے انکار کر دیا. اب بتائیں، اب وہ ہے یہاں مسافر، دوبارہ اگر یہ مال لے کر جاتا ہے تو ڈبل جو ہے نا وہ ٹرک کا خرچہ ہے، کرایہ ہے، مزدوروں کا خرچہ ہے، وہ تاوان پھر بھرنا پڑے گا. اب وہ یہاں بیچنے کے لیے مجبور ہے، اور جب وہ یہاں بیچنے کے لیے مجبور ہے تو طے شدہ قیمت پر بکتا بھی نہیں ہے. تو اب یہ حقیقی نقصان ہے، سمجھ رہے؟ اس صورت میں پھر یہ معاصر علماء کرام نے کہا چونکہ یہ حاجت ہے اور یہ پشاور سے لایا ہوا مال یہ شخص اس کے بیچنے کے لیے مجبور بھی ہے، لہذا اس صورت میں پھر وہ کیا کر سکتا ہے بھائی، اصلی نقصان وہ طرف آخر سے لے سکتا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آئی. بأن يذهب إلى السوق ويبيع القمح، مثال کے طور پر وہ بازار چلا جائیں اور وہیں پر جو ہے گندم بیچے، فيخسر فيه، اور اس کے اندر کیا ہے، خسارہ اٹھائیں. بمعنى أنه كان اشتراه ب900، یعنی اس کو خریدا ہے کتنے پر، 900 پر. ولم يجد من يشتري الا ب800 فخسر 100. اب کوئی ہے ہی نہیں جو 900 پر اس کو سے خرید لے، بلکہ 800 پر ہی بک رہا ہے، تو اب اس صورت میں $100 یا 100 روپے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. لہذا یہ حقیقی نقصان ہے، اور چونکہ وہ بیچنے کے لیے مجبور ہے، مسافر ہیں، یہاں کوئی تحفظات کے لیے جگہ نہیں ہے، بیچنے کے لیے وہ مجبور ہے، لہذا اب 100 روپے وہ مشتری کو پرداخت دیے جائیں گے جس نے خلاف ورزی کی. اب بات آئی سمجھ میں بھائی؟ اس قول میں اوپر والے قول میں فرق ہے. اوپر والا قول تو کہہ رہے جو قانون ہے یہ مجبور ہو یا نہ ہو، بس طے شدہ دن قیمت کے درمیان فرق دیکھو اور جو فرق ہے اس کے اوپر ڈالو، چاہے یہ بائع آج اس کے بیچنے کے لیے مجبور ہے یا نہیں. بس حقیقی طور پر اس کو اتنا نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بس فرق دیکھو اور اس کے اوپر معاوضہ ڈالو. بات آئیے سمجھ میں؟ یہی جو ہے نا سرمایہ دارانہ نظام جس نے غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر بنایا، یہی ان کی وجہ ہے، وجوہات ہے. بھائی سامنے والے آدمی کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانا، اس کو نہیں دیکھ رہے کس بنا پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بس وہ اپنا وصولی کرتے ہیں، وصولی پر ان کی نظر ہوتی ہے. ولذلك صرحوا بأنه لا عبرة عند تحديد التعويض ما يسمى الفرصة الزائعة. کہتے ہیں اس وجہ سے علماء نے تصریح کی ہے کہ کیا ہے تحدید تعویض یعنی معاوضے کی تحدید کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بما یسمى الفرصۃ الزائعہ، جس کو فرصت الزائعہ کہا جاتا ہے. اپورچونٹی کاسٹ مطلب متوقع لاگت. یہ مثال کے طور پر الفرصۃ الزائعہ کہتے ہیں کہ بھائی متوقع فائدہ ہے، اس کا چانس ہے، متوقع فائدے کا جو چانس ہے اس چانس کو آپ نے کیا کر دیا، ضائع کر دیا. اس کو کہتے ہیں الفرصۃ الزائعہ. اور اس کا جو معاوضہ ہے اس کو کہتے ہیں تعویض الفرصۃ الزائعہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ متوقع چانس جو تھا اس کے ضائع ہونے کا آپ معاوضہ لے رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر
کو یوں سمجھے، یہ گلاس آپ نے کہا تھا میں آپ سے لوں گا 10 روپے کا، 10 روپے کا آپ سے لے لوں گا، میرے اور آپ کے درمیان بات طے ہو گئی تھی 15 تاریخ کو۔ جب 15 تاریخ آئی آپ نے مجھ سے نہیں لی، اب یہ درمیان میرے اور آپ کے درمیان جو بات ہوئی تھی نا وہ 1 تاریخ کو ہوئی تھی، اور اب کتنے دن گزر گئے؟ 15 دن گزر گئے۔ اب یہ مجھے چانس تھا نا، اگر میں اس کو بیچتا ان 15 دنوں کے درمیان یہ مجھے منافع دیتا ہے نہیں دیتا؟ ایک چانس تھا۔ اب وہ چانس آپ نے ضائع کر دیا میرے لیے، وہ چانس کیا کیا؟ آپ کی وجہ سے میرا یہ متوقع جو فائدے کا چانس تھا، جو موقع تھا، وہ موقع آپ نے ضائع کر دیا، لہذا اس کا میں کیا لوں گا آپ سے؟ معاوضہ لوں گا۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ والمراد من اعتبار الفرصت الضائعہ، کہتے ہیں فرصت ضائع کا اعتبار کا مطلب یہ ہے ان المتخلف فوت علیہ فرصت الاسترباح، کہ خلاف ورزی کرنے والے نے دوسرے آدمی کے اوپر نفع اٹھانے کی جو فرصت اور جو موقع ہے، جو چانس ہے، اس کو ضائع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے پاس کورنگی یہ مال لے کر آیا، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ نہ کرتے نا تو اتوار بازار لگا ہوا تھا، میں آج اس کو وہاں پہ بیچ دیتا اور اپنا جو ہے نا کیا کر دیتا، منافع کما لیتا، لیکن میں نے یہ جو موقع ضائع کر دیا تیری وجہ سے ضائع کر دیا، لہذا اب اس کا معاوضہ آپ ادا کریں گے۔ فیجب علیہ ان یدفع الیہ الربح الذی کان یتوقعہ بتنفیذ الوعد، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر لازم کرتے ہیں یدفع الیہ الربح، وہ منافع اس کو دیں، الذی کان یتوقعہ، جس کا توقع تھی، بتنفیذ العقد، وعدہ پورا کرا کے اس کے ذریعے سے وہ ربا وہ حاصل کروا دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ ومعنى عدم اعتبار فرصت ضائعہ، کہتے ہیں فرصت ضائع کا اعتبار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے انه لا يجوز ان يطالب المتخلف بالتعویض ان حصل تکلفته ببيع بضاعته في السوق فعلا، کہ متخلف سے مطالبہ عوض کا مطالبہ نہ کیا جائے، ان حصل على تکلفته، کہ اگر جو کیا ہے ان حصل على تکلفته ببيع بضاعته في السوق فعلا، جو اس کو حاصل ہوا ہے ببيع بضاعته، اپنے سامان کے بیچنے کی وجہ سے سوق کے بازار کے اندر فعلی طور پر اس کو جو تکلف اٹھانا پڑا ہے اس تکلف کا معاوضہ اس سے نہ لیا جائے، یہ جائز نہیں۔ فإن استخدمت اتفاقية البيع حسب القانون السائد فلا بد من مراعاة هذه الأمور وهي تتخلص فيما يليها، کہتے ہیں اگر اس اتفاقیت البیع سے کام لیا جائے حسب القانون السائد، مروجہ قوانین کے مطابق، فلا بد من مراعاة هذه الأمور، تو شرعی طور پر اس کو جائز قرار دینے کے لیے مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔ وہی تتخلص فیما یلیہ، کہتے ہیں یہ خلاصہ ہے آنے والی بات کا۔ یجوز ان تکون اتفاقیت البیع بنقل الملک فورا، یہ فیصلہ کر دیا جائے بھائی کہ یہ اتفاقیت البیع جو ہے اس کے ذریعے سے فوراً انتقالی ملکیت آئے گا، انتقالی ملکیت آئے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں، بات طے ہے، بس وعدہ کی جگہ پر یہ کیا ہو گیا؟ عقد ہو گیا۔ یجوز ان تکون اتفاقیہ مواعدۃ لانجاز البیع فی المستقبل، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو دو طرفہ وعدہ ہی قرار دے دیا جائے لانجاز البیع فی المستقبل، مستقبل کے اندر بیع تام کرنے کے لیے، لیکن ان کان مواعدۃ، اگر آپ نے اس کو دو طرفہ وعدہ ہی سمجھ لیا، دیکھو پہلی والی صورت میں یہ ہے نا کہ وعدہ نہیں سمجھا، فوراً انتقالی ملک کا ذریعہ سمجھا، دوسری صورت یہ ہے کہ وعدہ ہی سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وعدہ ہی سمجھ لیا تو پھر آگے اس کے اوپر احکام مرتب ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کان مواعدۃ، اگر آپ نے اس کو وعدہ ہی سمجھا، فلا بد من ان يعقد البيع فی المستقبل، پھر لازمی ہے کہ مستقبل میں بیع کا عقد کیا جائے، بإیجاب وقبول من جدید، نئے ایجاب و قبول کے ساتھ، او بما یقوم مقامہما من التعاطی، یا جو اس کے قائم مقام ہے ایجاب و قبول کے یعنی تعاطی۔ ولا ينعقد البيع تلقائيا في التاریخ المحدد في الاتفاقیہ، اتفاقیہ کے اندر جو مقرر شدہ تاریخ ہے
اس میں خود اس کے آنے پر خود بخود بے منعقد نہیں ہوگی، خود بخود بے منعقد نہیں ہوگی شرعی طور پر، بلکہ اس کو ایجاب و قبول کرنا پڑے گا یا تعاطی کے ذریعے سے تسلیم و تسلم کرنا پڑے گا، تب بے تام ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ نمبر 4، لا يجوز ان يحمل المتخلف عن البعض تعویضا الا بمقدار الخسارة الفعلیہ، یہ جائز نہیں ہے کہ خلاف ورزی کرنے کے والے کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے تعویضاً معاوضے کا، الا بمقدار الخسارة الفعلیہ، مگر اتنی مقدار جو واقعی خسارہ اس کو ہوا ہے، فعلاً ہوا ہے، صرف ذہناً نہیں کہ بھئی چانس تھا، چانس ہم نے ضائع کر دیا، وہ نہیں، جو واقعاتاً خسارہ ہوا ہے اس واقعاتاً خسارے کا عوض اس کے اوپر ڈالیں، التي يصيب بها طرف الاخر، جو طرف آخر کو پہنچائے، مثل ان يسترق البائع الى بيع المبيع باقل من سعر تكلفته، مثال کے طور پر کہ بائع مبیع کے بیچنے کے لیے مجبور ہو جائیں اس قیمت سے کم پر جس قیمت پر اس نے اٹھائی ہے۔ واللہ عالم، کہتے ہیں اگر یہ 4 صورتوں کو اختیار کر لیا جائے، ان 4 صورتوں میں کسی ایک کو اختیار کیا جائے تو پھر یہ جتنی بھی بحث ہوئی نا اتفاقیت البیع کی، یہ جائز قرار پا جائے گی ورنہ جائز نہیں ہوگی۔ العربون و احکامہ پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا صحیح بہت اہم ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے صحیح۔